بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ارادہ تھا اسی ٹاپک کو رکھتے ہوئے کسی اور موضوع پہ بات کرنے کا، پھر ایک خبر نظر سے گزری کہ جی کراچی میں کل رات پرسوں رات ایک شہاب ثاقب یا شہاب ثاقب نما ایک چیز دیکھی گئی، آسمان پر ایک عجب سا نظارہ دیکھا گیا، اچانک روشنی سی ہو گئی۔ اس پہ پھر ڈیبیٹ ہوئی کہ شہاب ثاقب ہے کیا ہے، تو پھر دل چاہا کہ اب یہ ایک ریلیونٹ موضوع بن گیا ہے تو ذرا اس پر بات کریں۔ یہ شہاب ثاقب ہوتا کیا ہے، یہ ٹوٹتا ہوا ستارہ ہوتا کیا ہے، یہ منظر ہمیں اس طرح کا کیوں نظر آتا ہے، قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن نے آپ حیران ہوں گے کہ باقاعدہ بتایا ہے کہ اس کے جب یہ ہو رہا، جب آسمان پہ ہمیں منظر نظر آتا ہے تو اصل میں پیچھے ہو کیا رہا ہوتا ہے۔ سائنس نے بتایا ہے، بہت ناقابل یقین باتیں ہیں جن کو سن کر ہم دل و دماغ سے یقیناً لمحہ بہ لمحہ کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ڈائریکٹ موضوع پر آتے ہیں۔ کراچی والوں نے کچھ ایسا منظر دیکھا جسے پاکستان کے تمام نیوز چینلز نے اس طرح کور کیا۔ ARY نیوز نے اس منظر پر یہ خبر دی، یہ خبر دیکھیے پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ کراچی میں شہاب ثاقب گزرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ شہاب ثاقب کے آسمان پر گزرتے ہوئے شب 2:43 کا وقت تھا۔ کراچی میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شہاب ثاقب گزرنے کا نظارہ دیکھا۔ یہ منظر سب نے دیکھا ہے، یہ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو بہت وائرل ہوئی۔ یہ سارا کی ساری صورت۔ اب ذرا آ جائیے کہ یہ ایسے منظر کیوں دکھتے ہیں، اگر کیا یہ منظر ایک بہت خطرناک رخ بھی اختیار کر سکتا ہے۔ شہاب ثاقب عرض کرتے ہیں، شہاب ثاقب جسے میٹیور بھی کہا جاتا ہے، یہ ہے کیا؟ پہلے تو ٹیکنیکلی دیکھ لیتے ہیں، پھر ذرا اس کو آسان الفاظ میں ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہے کیا۔ شہاب ثاقب جسے میٹیور بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک جلتا ہوا پتھر ہوتا ہے یا ایک دھات کا ٹکڑا ہوتا ہے جو خلا سے زمین کی فضا میں داخل ہوتا ہے۔ پورا عالم ایک خلا ہے، ہم نے عرض کیا ہے، سورج ہے، اس کے گرد ستارے ہیں، سیارے ہیں، ان کے اپنے چاند ہیں، اسی پہ زمین ہے، خلا ہے نا۔ تو ایک دھات ہے، پتھر ہے، وہ خلا سے زمین، یعنی اس طرح کے پتھر ہے، زمین کی فضا میں داخل ہوتا ہے۔ اب اس کو ذرا ہم ایزی بھی کر لیں گے، زمین کی فضا میں داخل ہوتا ہے تو ہوا کی رگڑ سے یہ گرم ہو جاتا ہے، گرم ہونے کی وجہ سے چمکنے لگتا ہے، چمکنے کی وجہ سے آسمان پر ایک روشنی کی صورتحال ہو جاتی ہے، ایک روشنی کی لکیر دکھائی دیتی ہے۔ اسے ہم عام زبان میں ٹوٹتا ہوا ستارہ کہتے ہیں، جیسا ہم نے منظر دیکھا۔ اب یہ تو ٹیکنیکل بات ہو گئی کہ ہوتا کیا، اب ذرا کو سمجھ لیتے ہیں کیا۔ سوال، خلا میں کیا ہر وقت ایسے پتھر گردش کر رہے ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے بہت چھوٹے، کیا ہر وقت ایسے پتھر گردش کر رہے ہوتے ہیں خلا میں؟ جواب جی ہاں۔ اگلا سوال، کتنے؟ اندازاً ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں شاید کھربوں، ورنہ اتنے کہ جن کو گنا نہیں جا سکتا۔ خلا میں ہر وقت اس طرز کے چھوٹے بڑے، بہت چھوٹے بہت بڑے، ان گنت پتھر گردش کر رہے ہیں، ہر وقت کر رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ زمین کی فضا میں داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ دیکھیے ایک بات دیکھ لیجئے گا، یہ ہماری اگر زمین ہے تو ایک زمین کی فضا ہے، ایٹماسفیئر ہے، ایک زمین کی سطح ہے، لیئر ہے۔ یہ جو ہم نے دیکھا منظر ابھی بریکنگ نیوز میں، یہ زمین کی سطح پر نہیں آیا، کہیں ٹکرایا نہیں ہے، یہ فضا میں غائب ہو گیا۔ تو یہ کیوں ہو گیا، یہ کیا ہوتا ہے، اور زمین پر کیوں نہیں آتا؟ یہ زمین پر آ جائے تو کیا ہوتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، یہ سب ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ تو فضا میں ایسے کھربوں پتھر ہر وقت گھوم رہے ہیں خلا میں، لیکن وہ زمین کی فضا میں داخل نہیں ہو پاتے۔ ایسے پتھروں کو میٹیورائٹ کہتے ہیں۔ کیا مطلب، جب خلا ہی میں گردش کر رہے ہیں تو زمین کی فضا میں داخل کیوں نہیں ہو رہے ہیں، ہوا میں کیسے غائب ہو جاتے ہیں؟ اس کا جواب سنیے،
اور آپ دل و دماغ سے کہیے سبحان اللہ. اس کا جواب سنیے اور سوچئے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ہماری زمین کو لیویبل بنایا ہے, ہماری زمین کو رہنے کے قابل بنایا ہے. کیسے شہابیوں کا نہ ٹکرانا کتنی بڑی نعمت ہے. پھر کہیے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. کیسے وہ الحافظ الحفیظ ہماری ایک ایک لمحے پر حفاظت کرتا ہے. کیسے وہ ہمیں ان شہابیوں سے بچاتا ہے. ورنہ کیسے ہماری زمین تباہ و برباد ہو جائے. کیوں نہیں ٹکراتے؟ جب خلا میں گھوم رہے ہیں تو زمین سے کیوں نہیں ٹکراتے؟ فضا میں کیسے ضائع ہو جاتے ہیں؟ نمبر ایک وجہ, ایک تو اس لیے کہ یہ زمین تو ہمیں بہت بڑی لگتی ہے نا. ہمیں لگتا ہے اتنا بڑا امریکہ, اتنا بڑا افریقہ, اتنا بڑا پاکستان, اتنا بڑا انڈیا, اتنا بڑا چائنا, جنگل, کھیت, پہاڑ, صحرا, دریا, اتنی بڑی زمین ہے, ہمیں لگتی ہے نا بڑی. لیکن اصل میں زمین کیا ہے؟ اس کی تخلیقات کے آگے کیا ہے بھئی؟ زمین بہت وسیع خلا میں ایک چھوٹا سا نقطہ ہے. حیثیت کیا ہے اس کی؟ وہ حیثیت کیا ہے؟ ایک وجہ یہ ہے. پھر زیادہ تر جو یہ شہابیہ ہوتے ہیں یہ سورج کے گرد اپنے مخصوص مدار میں گردش کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے وہ زمین کے قریب نہیں آتے. سورج کی گریوٹی اتنی زیادہ ہے کہ وہ انہیں خود سے دور جانے ہی نہیں دیتا ہے. دوسری وجہ. تیسری وجہ, پھر بہت سارے اور سیارے اور چاند وہ بھی اپنی گریوٹی کی وجہ سے ان شہابیوں کو زمین تک آنے ہی نہیں دیتے, وہ ان کے گرد گھومتے رہتے ہیں. لیکن جو چوتھی وجہ ہے وہ بہت حیرت انگیز ہے, وہ ہلا دینے کے لیے کافی ہے. وہ چوتھی وجہ یہ ہے, سب سے دلچسپ وجہ یہ ہے کہ قدرت نے زمین کی فضا میں ایک ایسا زبردست دفاعی نظام بنایا ہوا ہے, سیکیورٹی گارڈز بٹھائے ہوئے ہیں, سیکیورٹی لیئر بٹھائی ہوئی ہے, ایسا ڈیفنس سسٹم بنایا ہوا ہے جو زیادہ تر شہابیوں کو زمین کی سطح تک آنے ہی نہیں دیتا. جب بھی کوئی شہابیہ زمین کی فضا میں داخل ہوتا ہے اسے ہوا کی شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. شہابیہ اس طریقے سے انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ زمین کی طرف آتا ہے, لیکن زمین کی فضا میں موجود گیسز سے رگڑ کھا جاتا ہے, جس کی وجہ سے یہ بہت گرم ہو جاتا ہے اور فضا میں ہی جل کر راکھ ہو جاتا ہے. ابھی آپ یہ منظر ایک بار پھر دیکھیے گا, ایک خیالی منظر ہے کہ یہ ہماری زمین ہے, یہ ایک شہابیہ آیا ہے, نہیں جا سکا زمین تک, اس سے پہلے ہی ضائع ہو گیا. کیوں؟ کسی پلانٹ نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا. کیوں؟ زمین کے ایٹماسفیئر نے اس کو واپس بھیج دیا. جو ہماری زمین کو ہر لمحہ ہر وقت ان شہابیوں سے بچا رہا ہے وہی خدا ہے, وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. یہ سارا عمل ہے جو ممکنہ طور پر پرسوں کراچی میں ہوا ہے, جو ہمیں آسمان پر بس ایک ٹوٹتا ہوا ستارہ نظر آیا ہے, بس کہ پتہ نہیں کوئی روشنی ٹوٹتا ہوا ستارہ نظر آیا, وہ دراصل اس شہابیے کے جلنے کی روشنی ہوتی ہے. اگر کوئی بہت بڑا شہابیہ ہو تو ہی اس کا کچھ حصہ کبھی زمین تک آ جاتا ہے. آپ حیران ہوں گے, میں آج صبح ہی, چونکہ واقعہ تازہ ترین ہے تو آج ہم سحر کے بعد میں بیٹھے اس پہ دیکھ رہا تھا, میں نے پڑھا آج صبح روزانہ تقریباً 2.5 کروڑ ڈیلی تقریباً 2.5 کروڑ شہابیے زمین کی فضا میں داخل ہوتے ہیں, جل کے ختم ہو جاتے ہیں ڈیلی. یعنی میں کہہ دوں کہ ہر وقت زمین پر, ایک شہر پہ نہیں, ایک علاقے پہ نہیں, ہر وقت زمین پر ایک خطرہ منڈلا رہا ہوتا اگر پروردگار عالم نے یہ ڈھال نہ بنائی ہوتی. یہ ڈھال زمین اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اسے. حالانکہ اس کے برعکس ہماری زمین کے ساتھ ہی ہمارا چاند ہے, ساتھ ہے چاند پہ قدم رکھا ہے انسان نے. چاند کی سطح پر ہر وقت چھوٹے شہابیے گر رہے ہوتے ہیں, کبھی کبھار بڑے شہابیے بھی ٹکرا جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ چاند کی اپنی کوئی فضا نہیں ہے. جو زمین کی اس فضا کو قائم رکھ رہا ہے وہی خدا ہے. یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو فضا ہے, یہ جو آسمان ہے, اس کو تو کسی نے ایک محفوظ چھت بنا دیا ہمارے لیے. اور یہ میں نے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے یہ سائنسدان مانتا ہے, یہ خلا نورد مانتے ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے.
لیکن اب جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا آپ مجھے اس کے بعد بتائیے گا کہ اگر وہ کتاب جو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1400 سال پہلے نازل ہوئی، اگر وہ کتاب برحق نہیں ہے تو یہ بات جو مجھے آج سائنسدان بتا رہا ہے that there is a protective layer یا ارتھ کا ایٹماسفیئر بچا لیتا ہے، یہ بات 1400 سال پہلے قرآن کریم میں کس طریقے سے آئی، یہ بات 1400 سال پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے بتائی؟ آپ اب منظر دیکھیں گے سورہ انبیاء، اور آپ کو بھی موقع ملے تو آیت ضرور پڑھیے گا، یہ آیت سنیں اور حیران ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ترجمہ ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا۔ وَهُمْ عَنْ آیَاتِهَا مُعْرِضُونَ، مگر وہ ہیں جو آیات سے اعراض برستے ہیں، وہ ہیں جو اس کی نشانیوں سے منہ موڑ رہے ہیں۔ ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا مگر وہ اس کی نشانیوں سے منہ موڑ رہے ہیں۔ 1400 سال پہلے قرآن کریم کی آیت ہے یہ آج ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ یہ تو آسمان جو ہمیں ایک آسمان نظر آ رہا ہے یہ تو ایک پوری شیلڈ ہے، اور ابھی تو ہم نے ایک زاویہ عرض کیا ہے، کیا کیا بچاتا ہے، کون کون سی ریس سے بچاتا ہے، وہ تو آج کا موضوع نہیں، وہ ہمیں عرض ہی نہیں کر رہے ہوں۔ لیکن یہ دیکھیے سورہ انبیاء، اب آگے آئیے، سامنے تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہوتا ہے نا، پیچھے اصل میں ہو کیا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے پیچھے، بالکل ایسے ہی بھائی ایک تو ہم نے منظر دیکھ لیا، ہوتا کچھ ہے پیچھے کچھ اور ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر بھائی بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بارش ہو رہی ہے، اور اس بارش ہونے کی ایک سائنٹیفک ایکسپلینیشن بھی ہوتی ہے کہ جی وہ پانی ایواپوریٹ ہوا، واٹر سائیکل چلا، لیکن ہمارا ماننا ہے نا، ہمارا ایمان ہے نا کہ بارش کا فرشتہ ہے جو عمل انجام دے رہا ہوتا ہے بحکم خدا۔ اسی طرح ایک اور مثال لے لیں، ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ انسان کی موت واقع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی ایک بایولوجیکل ایکسپلینیشن ہے نا، اس کی ایک میڈیکل ایکسپلینیشن ہے نا، شوگر بڑھ گئی ہے، ہارٹ اٹیک ہو گیا، لیکن کیونکہ ہمیں خدا نے بتایا ہے، ہمارا ماننا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ دراصل موت کا فرشتہ بحکم خدا ایک کام انجام دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اب قرآن کریم سے جانیے کہ یہ بظاہر جو ہمیں شہاب ثاقب کا معاملہ دکھائی دے رہا ہوتا ہے اصل میں ہو کیا رہا ہوتا ہے، اصل میں ہو کیا رہا ہوتا ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں قرآن و احادیث کی روشنی میں کہ جو ہمیں یہ منظر دکھائی دے رہا ہوتا ہے اصل میں ہو کیا رہا ہوتا ہے۔ قرآن کے مطابق آسمان کی حفاظت کی گئی ہے تاکہ شیطان یا جنات وہاں کی خبریں نہ سن سکیں۔ جو کوئی جن یا جو کوئی شیطان آسمان کی خبریں سننے کی کوشش کرتا ہے اس کا پیچھا ایک شہاب ثاقب کرتا ہے اور اسے جلا کر بھگا دیتا ہے۔ ہمیں آسمان پہ وہ منظر نظر آتا ہے جو ہم نے دیکھا ہے۔ شیاطین ہیں، جن ہیں، وہ عالم بالا کی خبریں لینے کے لیے وہاں جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے اور کوئی تجاوز کرنے کی کوشش کرتا ہے یا تجاوز کرتا ہے اسے اس طریقے سے شہابیے کے ذریعے بھگایا جاتا ہے، شہاب ثاقب کے ذریعے۔ سورہ ملک کی ایک آیت دیکھیے، میں تواتر کے ساتھ 2-3 آیات پڑھتا ہوں۔ سورہ ملک کی یہ آیت دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ، ہم نے آسمان کو، میں ترجمہ پیش کرتا ہوں تو وقت کم ہے، ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو، یہ آسمان دنیا ہمارے آسمان کی بات ہو رہی ہے، ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا۔ اگلا جملہ سنیں، اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا ہے، انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے۔ اگر آپ کی حیرانی ابھی اپنے نقطہ عروج کو نہیں پہنچی ہے تو ابھی ہم کوشش کرتے ہیں۔ اگلی آیت دیکھیے، اگلا سورہ ہے قرآن کریم کا ایک اور سورہ، اس سورہ کا نام ہے سورہ صافات۔ اب آپ حیران ہو جائیں گے، میں آپ کی خدمت میں ترجمہ پیش کرتا ہوں، لیکن پہلے یہ جو آیت ہے اس کا میں صرف اگر آپ دیکھ سکیں جو آخری جملہ ہے آیت نمبر 10 کا لفظ لکھا ہوا ہے شہاب ثاقب، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں، لفظ لکھا ہوا ہے شہاب ثاقب،
اور اب میں آپ کی خدمت میں ترجمہ پیش کرتا ہوں. ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا, ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا. یہ شیطان ملائے اعلیٰ کی باتیں نہیں سن سکتے, ہر طرف سے مارے جاتے ہیں, ہانکے جاتے ہیں, ان کے لیے پیہم عذاب ہے. تاہم آخری آیت سنیے گا, اور یہ اسی کا میں ترجمہ جس میں لفظ آیا ہے شہاب ثاقب, تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے. وقت ختم ہو رہا ہے, بس سورہ جن کی آیت سنیے. اگلا سورہ ہے سورہ جن, اور اس میں بھی ابھی میں اس آیت کا اگر آخری جملہ پڑھوں تو آپ دیکھیں گے یجد لہو شہابن رصدا, شہاب رصدا, پھر لفظ شہاب آ رہا ہے. قرآن کریم پڑھ رہا ہوں میں, پھر آئیے ترجمے پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ پہرے داروں سے بھرا پڑا ہے. شہابوں کی لفظ آ رہا ہے, شہابوں کی بارش ہو رہی ہے. اور یہ کہ پہلے ہم یہ سورہ جن, اب وقت نہیں ہے اتنا, سورہ جن میں یہ جن اپنا اکاؤنٹ بتا رہے ہیں, جن اپنا ایکسپیرینس بتا رہے ہیں, اپنا تجربہ بتا رہے ہیں. جن کہہ رہے ہیں ہم نے آسمان کو ٹٹولا, چونکہ ہم آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتے تھے تاکہ کچھ خبریں عالم بالا کی لے سکیں, لیکن ہوا کیا, ہم نے آسمان کو ٹٹولا, ہم نے دیکھا کہ وہ پہرے داروں سے بھرا پڑا ہے, پٹا پڑا ہے. وہاں پر تو کوئی گویا سیکیورٹی گارڈز بیٹھے ہوئے ہیں. شہابوں کی وہاں پر بارش ہو رہی ہے. پہلے ہم سن گن لینے کے لیے, پہلے ہم وہاں کی بات چیت سننے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے, پہلے ہماری وہاں تک رسائی ہو جاتی تھی. مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے. جو ہر لمحے جن و شیاطین کو اس طرح اپنے ایک منصوبے کے ذریعے بھگا رہا ہے, وہی خدا ہے. جو ہر لمحے مجھے اور آپ کو شہاب ثاقب سے بچا رہا ہے, وہی خدا ہے. وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. کچھ مزید معلومات لیے کل حاضر ہوں گے.